अभी मशक कर लेते हैं हम एक, ये माइक में देखता हूं कि किनका ऑन करें। फैयाज अंसारी साहब का जो माइक है वो अनम्यूट कर दें। कोई साथी जो हैं जो कंट्रोल जिनके पास है, फैयाज अंसारी साहब का माइक अनम्यूट कर दें। फैयाज अंसारी साहब, मैं सवाल करूंगा, आपने उसका जवाब देना है। सवाल जी ये है कि फैयाज साहब आपका क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ओके, वेल डन, जजाकल्लाह। अच्छा, ये जिब्राइल साहब का माइक ऑन कर दें अब। जिब्राइल, तो जिब्राइल का माइक ऑन कर दें। जिब्राइल, जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी कैसी गुजर रही है जिब्राइल? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, जबरदस्त। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फजलो करम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा गुजर रहा है अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हूँ और आप लोग से आपका बात सुन रहा हूँ। वेल डन, वेल डन, ठीक है। अब ये अमीरुल राइन, इनका माइक ऑन कर दें। अमीरुल राइन, अमीरुल राइन, क्या करते हैं आप क्या करते हैं? मसरूफियत क्या होती है आपकी? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुमुस्सलाम। जी सर, मैं अभी तो कतार में हूँ, दोहा कतार में। मैं ड्राइविंग करता हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। ओके, गाड़ी अपनी चला रहे हैं या किसी के पास जॉब कर रहे हैं? जॉब ही कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो जॉब कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है, बहुत अच्छा है। ओके, शादी हुई है आपकी? जी नहीं अभी। अच्छा, अभी नहीं, अभी बचे हुए हैं आप। आखिरकार तो कुर्बानी का दिन आपका भी एक आएगा। ओके, वेल डन। तो अच्छा, जब हम किसी से हालचाल पूछते हैं तो दो तरह के जवाब लोग देते हैं आमतौर पे। एक अल्फाज का जो कबीला है, जो मजमुआ है, उसे कहते हैं एम्पावरिंग वर्ड्स। ऐसे अल्फाज जब हम वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अंदर एक तवानाई आती है, एनर्जी आती है, आगे बढ़ने का आज़म आता है, हमारे अंदर जोश आता है, जुनून आता है, हमें अच्छी फीलिंग आती है, एक शुक्र का एहसास होता है। इन्हें कहते हैं एम्पावरिंग वर्ड्स। वो अल्फाज जब इस्तेमाल करते हैं हम, तो हमारे अंदर खुशी का एहसास आता है, शुक्र का जज्बा आता है, आगे बढ़ने की जुस्तजू पैदा होती है, कुछ कर गुजरने का आज़म और इरादा पैदा होता है। ये एक अल्फाज की कैटेगरी है। और दूसरा जो अल्फाज की कैटेगरी है वो ये है कि जब हम कुछ अल्फाज बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद हमारे अंदर नाकामी का एहसास पैदा होता है, ना उम्मीदी पैदा होती है, हमारे अंदर ना शुक्री का एहसास पैदा होता है, हमारे अंदर कम हिम्मती पैदा होती है, हौसला शिकनी होती है। इन्हें कहते हैं डिसएम्पावरिंग वर्ड्स। तो एक वोकैबुलरी है, अल्फाज का जखीरा है जो कामयाब लोगों का होता है, और एक अल्फाज का जखीरा है जो नाकाम लोगों का होता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि कामयाब लोगों की वोकैबुलरी और नाकाम लोगों की वोकैबुलरी बराबर हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मफहूम यह है कि अच्छे और बुरे लोग बराबर नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि जन्नत में जाने वाले और दोजख में जाने वाले लोग जो हैं वो बराबर के अमाल कर रहे हों। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ फर्क है जिसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग नाकाम हैं, कुछ लोग कामयाब हैं, कुछ लोग मुस्बत हैं, कुछ मनफी हैं। तो ये जो अल्फाज हैं, अल्फाज के दो कैटेगरीज हैं, एक पॉजिटिव वोकैबुलरी और एक नेगेटिव वोकैबुलरी, एक सक्सेस वोकैबुलरी और एक फेलियर वोकैबुलरी, एक एम्पावरिंग वर्ड्स और एक डिसएम्पावरिंग वर्ड्स। आप कई लोगों से पूछें क्या हालचाल है, तो अब दो तरह के लोग जवाब देंगे। एक वो जो कहेंगे एम्पावरिंग वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, वो कहेंगे बेहतरीन हूं मैं, जबरदस्त हूं, अल्लाह का खुसूसी करम है, अल्लाह का एहसान है, जिंदगी बेहतरीन है, बाकमाल है, जबरदस्त है। अच्छा, कुछ लोगों से आप पूछें जिंदगी कैसी है, वो कहेंगे बस कुछ ना पूछो, मर गए, डूब गए, खत्म हो गए, नौकरी नहीं है, कारोबार में मंदा है,
اور گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, پیسے ختم ہو گئے ہیں. اب دیکھیے یہ دو طرح کے لوگوں کے سوال سیم ہی تھا, کیا حال ہے؟ ایک نے جواب دیا بہترین, زبردست, اللہ کا شکر ہے. ایک کہنے لگا مر گئے, ڈوب گئے, ختم ہو گئے, لٹ گئے, کچھ نہیں رہا ہاتھ میں, کاروبار صفر ہو گیا, جاب ہے کوئی نہیں, ملک کے حالات خراب ہو گئے, مہنگائی بڑھ گئی. اب وہ سارے وہ والے الفاظ استعمال کر رہا ہے جو کہ اس کے اندر مایوسی پیدا کر رہے ہیں, اس کے اندر کم ہمتی پیدا کر رہے ہیں. جبکہ جو پہلے والا شخص تھا وہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ الفاظ اس کے اندر خوشی کا احساس لا رہے ہیں, اس کے اندر آگے بڑھنے کی جستجو لا رہے ہیں. کس کس کو یہ سمجھ آیا ہے الفاظ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ اور یہ دو کیٹیگریز میں نے بتائی ہیں, یہ واضح ہوئی ہیں آپ کو؟ کس کس کو واضح ہوئی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ذرا کہ اچھا یہ الفاظ کا استعمال جو ہے وہ میں نے تو آج تک سوچا نہیں. لوگ عام طور پر وہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے یہ الفاظ کس کیٹیگری میں, وہ یہ غور نہیں کر رہے ہوتے. عبدالکلام صاحب ذرا اپنا مائک اوپن کریں. جی عبدالکلام صاحب. اچھا عبدالکلام صاحب یہ بتائیے کہ جو کامیاب لوگ ہیں, جو سکسیسفل لوگ ہیں, آپ ماشاءاللہ ایک سکسیسفل بزنس مین ہیں اور کاروباری شخصیت ہیں, قطر میں مشہور کاروباری شخصیت ہیں, تو آپ یہ بتائیے کہ ایک بندہ ہے جس کا کاروبار آپ کے فیلڈ میں کم ہے اور ایک ہے جس کا کاروبار زیادہ ہے, تو ان دونوں میں آپ کے خیال میں کیا فرق ہوگا؟ جی سر, آپ نے جو بیان کیا اوپر, جو گفتگو کمیونیکیشن از دا بگ ٹاسک ہے, یہ بہت بڑا فیلڈ ہے بات چیت کرنے سے, اسی سے آپ کے کسٹمر آتے ہیں, اسی سے آپ کے ریلیشن شپ بنتے ہیں. تو یہ بنیادی اصول ہے, جیسے جو بھی کسٹمر ہے بزنس میں ہو, پرسنل لائف میں ہو, یا جہاں کہیں بھی ہو, آپ کو بات ہی کرنی ہوتی ہے. تو اس میں بھی ایک اچھے الفاظ کی چناؤ آپ کو کرنا ہوگا. اگر آپ اچھے الفاظ بھی, کوئی بات ہم نے اگر غلط بول دیا, میں اکثر ایسے کچھ جو شیلے الفاظ بول دیتا رہتا ہوں, تو ہمارے قاسم بھائی برابر کہتے نہیں اس طریقے سے نہیں, تو ہمیشہ ہمیں گائیڈنس ملتی رہتی ہے. اور وہی ہے کہ کچھ اچھے بات بولتے تو اس پہ اپریشیٹ بھی ملتا رہتا ہے. تو یہ بزنس میں بھی ہو, جو بھی پرسنل لائف ہو, وہاں پہ آپ کو آپ کے الفاظ ہے صحیح چناؤ کریں, الفاظ کا چناؤ, ورڈ کا چناؤ کریں گے تو انشاءاللہ اسی سے دوستی بھی ہوگی, اسی سے دشمنی بھی ہوگی. تو یہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے کسی بھی بزنس مین کے لیے, کسی بھی کامیاب شخص کے لیے, کہ وہ کس طریقے سے بات کرتا ہے. اسی سے آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کے سوچ کا, آپ کے ویژن کا, آپ کے سارے باڈی کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی کیا تربیت ہے, کس طریقے سے آپ سوچتے ہیں, کیا مطلب کہ سوچ کیا فکر رکھتے ہیں. یس, ویل ڈن. اچھا یہ بڑا فرق پڑتا ہے کہ کوئی عالم, کوئی اسکالر جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے, کچھ علماء کرام کی بات ایسے تیر کی طرح دل پہ اثر کر رہی ہوتی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ جو معافی چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے, لیکن کچھ علماء کرام دنیا کے اندر جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا اثر نہیں ہو پا رہا ہوتا, حالانکہ بات دونوں کی سیم ہی ہے, لیکن کچھ کی بات دل پر اثر کر رہی ہے, کچھ کی بات جو ہے وہ اتنا اثر نہیں کر رہی. غور کرنے کی بات یہ ہے, بہت سارے عناصر اس میں کار فرما ہوں گے, لیکن ایک جو عنصر کار فرما ہے وہ ہے الفاظ کا چناؤ, کہ ہم گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کا انتخاب کون سا کرتے ہیں. اور الفاظ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں انسان کی زندگی پر. مثال کے طور پر ایک شخص اپنے بچوں کو کہتا ہے, وہ کوئی امتحان میں ان کا رزلٹ اچھا نہیں آیا, کوئی نتائج اچھے نہیں آئے, کوئی پیپر میں نمبر اچھے نہیں آئے, وہ بچے گھر میں آئے, ابا نے کہا تم نکمے ہو, تم بیوقوف ہو, تم نکھٹو ہو, تم کسی کام کے نہیں ہو, تم نے فیل ہی ہونا تھا, تم نے ساری زندگی اگلی کلاس میں بھی فیل ہی ہونا ہے. اب دیکھیے کہ ان کے ابا نے اپنے بچوں یا کے لیے کیا الفاظ کا چناؤ کیا, تم نکمے ہو, تم نکھٹو ہو, تم بیوقوف ہو, کام چور ہو, تم نے اگلے سال بھی ناکام ہونا ہے. آپ بتائیے یہ الفاظ سننے کے بعد اس بچے کے اوپر, عبدالکلام صاحب, اس بچے کے اوپر یہ الفاظ سننے کے بعد کیا اثر ہوگا, ذرا بتائیں تھوڑا سا اس بارے میں. اگر کوئی والد اپنے بچے کو یہ الفاظ کہے
تو وہ بچے کے اوپر ان الفاظ کا کہ تم نکھٹو ہو, تم بیوقوف ہو, تم ناکام ہو, تم آگے بھی فیل ہو جاؤ گے, تم کامچور ہو, ان تمام الفاظ کا اس پر کیا اثر پڑے گا؟ جی سر, اس سے تو بچے کی کانفیڈینس کم ہوگی. جیسے کسی کمپنی میں, کسی ادارے میں کام کرتے ہیں, جب اچھا کام کرتے ہیں, جب آپ کے باس آپ کو شاباشی دیتے ہیں تو آپ کو اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے, جنون آتا ہے. جیسے میں ایک چھوٹا تھا, آج سے لگ بھگ 25 سال پہلے, تو میں اپنے موسا کے گھر گیا تھا. تو میں بچپن میں اس کے گھر بس سے چلا گیا تو میری امی کو بولتی ہے کہ دیکھیے, مطلب یہ کہا کہ تمہارا بچہ بڑا ہوشیار ہوگا, آگے چل کے بڑا ہوشیار ہوگا. تو میں ہمیشہ اس بات کو یاد کرتے, ابھی 27 سال گزر چکے ہیں, کہ میں جب 6 بجے صبح میں اس کے گھر پہنچ گیا, میں تو اس نے کہا کہ بچہ آگے چل کے بڑا ہوشیار ہوگا. تو اس بات میں برابر ریپیٹ کرتے رہتا ہوں, اس کو بھی, اس کے بچوں کو بھی سنایا کرتا ہوں, تو ایک حوصلہ افزائی کی وجہ سے. لیکن آج کل جو ہمارے مدرسے کے اندر, اسکول کے اندر اور بہت سارے جگہوں پہ مطلب کہ بچے کو ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے, گھر میں بھی ہے, تم نکما ہے, ناکارہ ہے. تو اس سے بچوں کے اندر مطلب یہ کیا ہے, جو بڑھنے کی جو مطلب کہ ایک امنگ ہوتی ہے, چاہت ہوتی ہے, وہ نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ جیسے کہتے ہیں کہ اس کی تعریف کرنی چاہیے. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیشہ بچے کو ہے یو آر چیمپئن, یو آر گریٹ, یو آر لیڈر, یو آر ونر. تو اس طریقے کا الفاظ ہم چناؤ کرتے ہیں, اس کے ذہن میں جو مطلب چلا جاتا ہے, تو وہی بات ہمیشہ اس کے دماغ میں آتے رہتا ہے. اور جو بات بچوں کے بچپن میں ڈال دیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے اس کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے. یہ ویل ڈن, بہت خوب.